قلوب و اذہان کو منور فرمائیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، علماء اہل سنت، جامعہ اشرفیہ، مظفریہ، قادریہ، رضویہ۔ الحمد للہ بالعطیہ والصلاة على خیر البریہ وعلى آلہ ذوی النفوس الزکیہ، اما بعد حمد و ثناء خالق کل، بعد نعت و درود فخر رسول، قابل صد احترام جامع المعقول والمنقول، شیخ الحدیث والتفسیر، حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عبد الستار سعیدی صاحب دامت برکاتہم عالیہ، و معزز اساتذہ کرام اور معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بلا تمہید اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ سامعین ذوی احتشام، میری گفتگو کا موضوع ہے کلمہ توحید بحیثیت ترکیب نحوی۔ معزز سامعین، معانی الفاظ کے لیے روح کی حیثیت رکھتے ہیں کہ جس طرح جسم کی صحت روح کے ہونے کا احساس دلاتی ہے، اسی طرح الفاظ کی صحیح ترکیب معنی کے مستقیم ہونے کی خبر دیتی ہے۔ تو اسلام کی بنیاد کلمہ توحید ہے، اور کلمہ توحید سے صحیح معنی تب سمجھ آئے گا جب اس کی ترکیب نحوی درست ہوگی۔ بہت سے علماء کرام نے کلمہ توحید کی ترکیب کی، لیکن کسی بھی ترکیب مسلم نہیں ہوئی کہ تمام علماء نے اتفاق کر لیا ہو کہ یہ ترکیب درست ہے۔ شروع سے کلمہ توحید کی ترکیب علماء کے ہاں مختلف فی رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کلمہ توحید کے اندر حرف الا استعمال ہوا ہے، اور الا حروف استثناء میں سے ہے۔ نحو کی کتابوں کے اندر مستثنیٰ کی دو اقسام بیان کی جاتی ہیں، مستثنیٰ متصل اور مستثنیٰ منقطع۔ مستثنیٰ متصل جو متعدد سے نکالا گیا ہو، یعنی الا کا ما بعد ما قبل میں داخل ہو، اور مستثنیٰ منقطع جو متعدد سے نہ نکالا گیا ہو، یعنی الا کا ما بعد ما قبل میں داخل نہ ہو۔ کلمہ توحید کے اندر جو مستثنیٰ ہے الا اللہ، اللہ، یہ
نہ مستثنا متصل بن سکتا ہے اور نہ ہی منقطع بن سکتا ہے۔ اگر اس کو مستثنا متصل بناتے ہیں پھر بھی خرابی ہے، اور منقطع بناتے ہیں پھر بھی خرابی ہے۔ مستثنا متصل بنائیں تو اللہ الہ میں داخل ہوگا، تو نفی جس طرح الہ پر داخل ہوا ہے اسی طرح اللہ پر بھی داخل ہوگی۔ تو نفی جس طرح الہ کی ہو رہی ہے اسی طرح اللہ کی بھی ہوگی۔ اللہ واجب الوجود ہے، اس کی نفی ایک آن کے لیے بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ واجب الوجود ہے، اس کا وجود ضروری عدم محال ہے، اور یہ کہنا کوئی الہ موجود نہیں اور الہ کے اندر اللہ کو بھی داخل کرنا یہ کیسے درست ہوگا؟ یہ جھوٹ بن جائے گا۔ یہ سوال ہے متصل بنانے کی صورت میں۔ اس سوال کا علماء کرام نے جواب دیا، ان میں سے مالک المدرسین حضرت علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ انہوں نے اپنی تحقیق فرید میں فرمایا کہ یہ سوال تب پڑتا ہے جب ہم یہ قول کریں کہ نفی نیت اور اعتقاد کے اندر ہے۔ متصل بنانے کی صورت میں نفی صرف قولن ہے، نیت اور اعتقاد میں نفی نہیں۔ خرابی تب لازم آتی ہے جب نیت اور اعتقاد میں نفی ہو۔ انہوں نے یہ جواب دیا، چونکہ اب مالک المدرسین رحمۃ اللہ علیہ ہم میں موجود نہیں ہیں، چلے گئے، اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اگر وہ ہوتے تو ہم ان کی بارگاہ میں دست بستہ عرض کرتے کہ حضور، کلمہ طیبہ اسلام کی بنیاد ہے، اس پر سارے اسلام کی عمارت نے تعمیر ہونا ہے۔ اگر کلمہ طیبہ کے اندر جھوٹ کو راہ مل جائے تو باقی اسلام کا کیا ہوگا؟ کہ یہ کہنا قولاً نفی ہے، نیت اور اعتقاد میں نفی نہیں، یہ دل اور زبان کے اختلاف کو ظاہر کرتا ہے کہ دل کچھ اور کہے، زبان کچھ اور کہے۔ دل و زبان کے اختلاف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کی مذمت فرمائی، ان المنافقین لکاذبون۔ خارج میں اللہ موجود ہے، زبان سے اس کے وجود کی نفی کرنا اور دل سے نفی نہ کرنا یہ تو جھوٹ بن جائے گا۔ جواب دیں یا نہ دیں، بہر صورت اعتراض پڑے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ مستثنا متصل بنانا درست نہیں، اور اس مستثنا کو منقطع بنانا بھی درست نہیں۔ منقطع بنانے کی صورت میں بھی خرابی ہے، کیونکہ آپ نے نحو کی کتابوں کے اندر پڑھ رکھا ہے کہ مستثنا منقطع کا حکم ہے کہ وہ واجب النصب ہوتا ہے، اس پر نصب ضروری ہے، واجب ہے۔ اللہ کے الا اللہ میں اللہ مرفوع ہے، منصوب نہیں، تو اس کا مستثنا منقطع بنانا درست نہیں۔ اس سوال کا جواب بھی علماء نے دیا۔ علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیق فرید کے اندر اس کا بھی جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مستثنا منقطع بن سکتا ہے۔ پھر آپ کا اعتراض ہوگا کہ یہ مرفوع کیوں ہے، منصوب کیوں نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ الہ کے محل سے بدل ہے، یعنی محل بعید
الہ کا محل قریب ہے نصب اور محل بعید رفع، تو اللہ الہ کے محل بعید سے بدل ہے۔ لیکن اس جواب پر علامہ عبدالحی لکھنوی نے پہلے سے اعتراض کیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ قول کرنا کہ اللہ الہ کے محل سے بدل ہے صریح کفر ہے۔ کیوں؟ وہ فرماتے ہیں کہ بدل اور مبدل منہ کا قاعدہ ہے کہ مقصود پہ نسبت بدل ہوتا ہے، مبدل منہ کو بطور تمہید ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اس صورت میں اللہ نفی کے تحت قصداً داخل ہوگا اور الہ بالطبع داخل ہوگا، جو کہ صریح کفر ہے۔ علامہ عبدالحی لکھنوی نے اس اعتراض کا جواب دیا اور اس جواب کے اوپر انہوں نے خود اعتراض کر دیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس کو مستثنا منقطع بنانا بھی درست نہیں۔ تو کلمہ شریف کے اندر لا آیا ہے، لا نفی جنس ہے، تو اس کی خبر میں بھی علماء کا اختلاف ہے۔ حضرت مالک المدرسین علامہ عطا محمد بندیالوی، علامہ عبدالحکیم شرف قادری، علامہ ابن حاجب، علامہ تفتازانی اور دیگر علماء کرام رحمہم اللہ نے اس کی خبر موجود نکالی ہے، اور علامہ محب اللہ بہاری اور دیگر علماء نے اس کی خبر ممکن نکالی ہے۔ علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترکیب کو راجح قرار دیا ہے، لیکن یہ سارے کے سارے اقوال ناقابل تسلیم ہیں۔ ممکن نکالیں یا موجود نکالیں، بہر صورت اعتراض ہے۔ اگر خبر موجود نکالیں تو اصل عبارت بنے گی لا الہ موجود الا اللہ موجود، کہ کوئی الہ موجود نہیں، ہاں اللہ موجود ہے۔ اب جو الہ نفی کے تحت داخل ہے، اس سے مراد الہ پر حق ہو تو پھر بدی باطل ہے کہ وہ تو موجود ہے، اس کی نفی کیسے ہو سکتی ہے؟ اور اگر الہ باطلہ مراد ہو تو پھر اہل حق کے نزدیک الہ باطلہ کے وجود کی نفی کرنا درست نہیں، کیونکہ اہل حق کے عقائد کی مشہور کتاب عقائد نسبیہ، اس کا پہلا مسئلہ ہے حقائق الاشیاء ثابتۃ والعلم بها متحقق خلافا للسوفسطائیہ۔ اہل حق اشیاء کی حقیقتوں کے ثبوت کے قائل ہیں، ان کے وجود کے قائل ہیں، تو ان کے مذہب کو لے کر اہل حق کا مذہب، ان کے مذہب کے مطابق الہ باطلہ کے وجود کی نفی نہیں ہو سکتی۔ کہ 20 من کا بت، 30 من کا بت سامنے پڑا ہو، کہا جائے الہ باطلہ موجود نہیں، کیسے درست ہوگا؟ وہ تو موجود ہیں، اور اہل حق کا مذہب ہے کہ حقائق اشیاء ثابت ہیں۔ ہاں سوفسطائیہ کا مذہب لے کر ترکیب درست ہو جائے گی، کیونکہ سوفسطائیہ حقائق اشیاء کے قائل نہیں، ان کے وجود کے قائل نہیں، چاہے جائے کہ وہ متعدد الہہ کے وجود کو مانیں، تو ان کے مذہب کے مطابق الہہ باطلہ کے وجود کی نفی کرنا درست ہوگا۔ لیکن ہم سوفسطائیہ کا مذہب لے کر کلمہ شریف کی ترکیب کو درست کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، کیونکہ سوفسطائیہ کا مذہب باطل و مردود ہے۔
کہ جس سے یہ لازم آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے دروازے بند کر دیے جائیں. ان کے مذہب کو ماننے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے دروازوں کو بند کرنا لازم آتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت وسیلہ سے حاصل ہوتی ہے. مخلوق میں غور و فکر کیا جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے وجود پر دلیل قائم کی جاتی ہے. تو سوفسطائیہ کے مذہب میں اس وسیلے کی نفی ہے، اور وسیلے کی نفی سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نفی ہو جائے گی. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت یہ مقصود اعظم ہے، زندگی بنتی ہی اس سے ہے. اللہ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی معرفت کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے. جیسا سے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کی تفسیر کرتے ہوئے، وما خلقت الجن والانس الا لیعرفون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی معرفت کے لیے پیدا فرمایا. تو اللہ تعالیٰ کی معرفت وسیلے سے حاصل ہوگی. تو سوفسطائیہ کے مذہب کے مطابق وسیلے کی نفی ہو جائے گی. تو وسیلے کی نفی کرنے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی نفی ہو جائے گی. تو جو چیز مقصود اعظم کی نفی کو لازم ہو وہ باطل و مردود ہوگی. اس واسطے ہم سوفسطائیہ کا مذہب لے کر ترکیب کو درست کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. اور اہل حق کے مذہب کے مطابق ترکیب درست نہیں ہوگی. آلہہ باطلہ کے وجود کی نفی نہیں ہوگی کہ 20 من کا بت سامنے پڑا ہے، کہا جائے آلہہ باطلہ موجود نہیں، کیسے درست ہوگا؟ اور بعد میں اللہ کے لیے وجود کو ثابت کر دیا جائے تو توحید کیسے ثابت ہوگی؟ توحید تو تب ثابت ہوگی جب وجود صرف اللہ میں بند ہو، غیر کی طرف تجاوز نہ کرے. آلہہ باطلہ بھی موجود ہے تو موجود نکالنے کی صورت میں خرابی آئے گی. اور اسی طرح اگر خبر ممکن نکالی جائے تو پھر بھی خرابی ہے، کیونکہ جو بھی موجود ہے دو حال سے خالی نہیں، یا تو ممکن الوجود ہے یا واجب الوجود ہے. اگر وجود ضروری اور عدم محال ہے تو پھر واجب الوجود ہے، اور اگر نہ وجود ضروری اور نہ عدم ضروری ہے تو پھر ممکن ہے. تو آلہہ باطلہ بت پہلے موجود نہیں تھے، ان کو بنانے والے نے ان کو تراش کے بنایا، پھر موجود ہو گئے. تو ان پر یکے بعد دیگرے عدم و وجود آ رہا ہے تو یہ ممکن ہے. اور یہ کہنا کہ آلہہ باطلہ ممکن نہیں کیسے درست ہوگا؟ تو بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے امکان کو ثابت کرنا، یہ توحید کیسے بنے گا؟ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ خبر چاہے موجود نکالی جائے چاہے ممکن نکالی جائے، بہر صورت خرابی آئے گی. اور علامہ جس کو بڑے بڑے لوگ علامہ مانتے ہیں علوم عقلیہ کے اندر، جار اللہ زمخشری، اس نے ایک بڑا عجیب قول کیا. حالانکہ جار اللہ زمخشری وہ بندہ ہے کہ علامہ ابن حاجب جیسا بندہ اس کی باتیں لے کر قافیہ لکھ رہا ہے. اس نے ایک بڑا عجیب قول کیا. وہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ اصل میں ہے اللہ الہ. یہ ایک جملہ ہے. اللہ مبتدا ہے، الہ اس کی خبر ہے. حصر کا معنی حاصل کرنے کے لیے اس پر نفی لا اور الا داخل کیا. یہ علامہ جار اللہ زمخشری نے قول کیا. علماء اس کے اس قول سے بڑے حیران ہیں کہ اتنا بڑا نحوی ہو کے
قواعد نحویہ کا اختلاف کر رہا ہے کہ نحو کا قاعدہ ہے اللہ سے ما قبل مکمل حکم موجود ہوتا ہے اور اللہ کے بعد اس حکم کا خلاف ہوتا ہے. تو اس نے کہا اللہ الہ مکمل جملہ ہے، تو نہ اللہ سے ما قبل حکم ہے اور نہ ما بعد میں. تو یہ اس کا قاعدہ جو اس نے یہ ترکیب بیان کی قواعد نحویہ کے خلاف ہے. اس واسطے اس کا قول بھی باطل و مردود ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کلمہ شریف کے اندر اصل میں دو پروگرام ہیں، ایک نفی کا اور ایک اثبات کا. نفی جو دماغ میں ہونی ہے اور اثبات وہ دل میں ہونا ہے. نفی کے اندر عرصہ اعتراض لگ جاتا ہے، کسی کو 1 سال، کسی کو 2 سال، کوئی پوری زندگی لگا کر غیر اللہ کے الہ ہونے کی نفی نہیں کر پاتا. تو جب نفی حاصل ہو جاتی ہے، نفی کے اندر بندے کو مہارت تامہ حاصل ہو جاتی ہے، تو پھر اس بات ہوتا ہے دل کے اندر، پھر جا کے بندہ حقیقی مومن بنتا ہے. تو کلمہ شریف کے اندر 2 پروگرام ہیں اور جار اللہ زمخشری نے ان 2 پروگراموں کو ایک پروگرام بنا دیا. تو اس واسطے اس کا قول باطل و مردود ہے. سامعین ذویل احتشام، یہ میں نے جتنی گفتگو کی، یہ جو علماء نے نحویوں نے کلمہ شریف کی ترکیب کی ہے اس کے اوپر اعتراض کیا ہے. بہت سے علماء کرام نے اس کی ترکیب کی، لیکن کسی کی ترکیب شافی نہیں کہ وہ تمام قسم کے اعتراضات سے سالم ہو. اور آج تک کوئی بڑے سے بڑا نحوی اس کی شافی ترکیب نہیں کر سکا، اور آج بھی کوئی بڑے سے بڑے نحوی کے لیے اس کی ترکیب کرنا نہایت مشکل ہے جو شافی ہو تمام قسم کے اعتراضات سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ علامہ ابن حاجب، جار اللہ زمخشری، علامہ جامی، علامہ ابن مالک، انہوں نے نحویوں کو مستثنیٰ کی بحث کے معاملہ میں ایسے بھنور میں پھنسا دیا ہے کہ جس سے نکلنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں. ان کے بیان کردہ قواعد کو سامنے رکھ کر کلمہ توحید کی ترکیب نہیں ہو سکتی. تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کے توفیق پر امید رکھتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کلمہ طیبہ کی شافی ترکیب ہمارے جامعہ اشرفیہ، مظفریہ، قادریہ، رضویہ سے ہی ہوگی انشاءاللہ. سامعین ذویل احتشام، میں آخر میں ایک بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں، چونکہ ہماری اس محفل میں مبتدی طلباء بھی موجود ہیں اور عام عوام بھائی بھی موجود ہیں. میں نے جو پچھلی گفتگو کی، اس گفتگو سے کسی کے ذہن میں یہ اشکال پیدا نہ ہو جائے کہ شاید جو ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کی ترکیب درست نہیں، یہ کلمہ درست نہیں. کسی کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو جائے کہ میری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ کلمہ شریف درست نہیں ہے، تو میں تنبیہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں. سامعین ذویل احتشام، عربی گرامر بعد میں مرتب ہوئی ہے، تو جو کوئی نحوی نحو کا قاعدہ بیان کرتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے قاعدے پر دلیل اور استشہاد قرآن مجید یا احادیث مبارکہ یا پرانی عربی کے محاورات پیش کرے. اگر قرآن مجید یا حدیث کا کوئی جملہ یا
پرانی عربی کا کوئی محاورہ اس کے قاعدے کے مطابق نہ ہو تو اعتراض اس جملے پر نہیں ہوتا، اس کے بیان کردہ قاعدے پر ہوتا ہے کہ تمہارا قاعدہ درست نہیں، یا تمہارا قاعدہ تو درست ہے لیکن وہ کلیہ نہیں، وہ اکثریہ ہے کہ یہ جزئی اس سے خارج ہے۔ تو تمام حضرات یہ بات ذہن نشین کرتے ہیں کہ جو میں نے گفتگو کی اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ کلمہ طیبہ درست نہیں، بلکہ اعتراض اس قاعدے پر ہے یا جو علماء ترکیب کر رہے ہیں اس ترکیب پر ہے، کلمہ پر اعتراض نہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے جامعہ کو دن دگنی رات چگنی برکت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد، یہ تھے